السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین کرام، آج کے درس میں مال کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں اور اس کا مرکزی نقطہ یا تھیم ایک ہے کہ مال نقصان دہ کب ہوتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مال اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کو فضل اللہ کا فضل قرار دیا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت زحمت میں کب تبدیل ہو جاتی ہے، ہمارے لیے نقصان دہ کب ہوتی ہے یہ نعمت، وہ چند باتیں ہیں، وہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے۔ پہلی بات کہ مال زحمت میں تبدیل ہوتا ہے، برائی یا خرابی میں تبدیل ہوتا ہے جب انسان اس کے کمانے میں اور خرچ کرنے میں حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا۔ جیسا کہ مشہور حدیث، صحیح حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ قیامت کے نزدیک آنے کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ انسان اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ مال اس کے پاس کہاں سے آیا، حلال راستے سے آیا یا حرام راستے سے آیا۔ اسی طرح خرچ کرنے میں بھی وہی معاملہ ہوگا کہ انسان کہاں خرچ کر رہا ہے، حلال میں کہ حرام میں، اسے اس کی فکر نہیں ہوگی۔ تو مال بذات خود برا نہیں ہے، مال اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن اس کے کمانے میں اگر انسان غلطی کرے گا یا اس کے خرچ کرنے میں انسان حلال و حرام کی تمیز نہیں کرے گا تو ایسی حالت میں، ایسی صورت میں مال اس کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ دوسرے انداز میں خرابی جس کی وجہ سے مال ایک زحمت بن جاتا ہے، مال نقصان دہ بن جاتا ہے کہ انسان مال میں جو حقوق ہیں اسے ادا نہیں کرتا، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہوں چاہے بندے کے حقوق ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند شرطوں کے ساتھ مال میں زکوٰۃ فرض کی ہے۔ اب اگر انسان زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے اپنے مال میں سے تو مال اس کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر نفقہ فرض کیا ہے، بیوی کا، بچوں کا، بہت ساری چیزیں، کفارات ہیں۔ اور ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم بعض دفعہ اچھے کاموں کو انجام نہیں دیتے، جو واجبات ہیں اس کو انجام نہیں دیتے، بلکہ جو لوگ واجبات کو ادا کرتے ہیں ہم اس کا مذاق بھی اڑا دیتے ہیں۔ اس کی مثال جیسے قسم کا کفارہ، سعودی عرب میں، شاید میں نے اس سے پہلے بھی بات بیان کی ہوگی ہے کہ سعودی عرب میں جائیں گے تو وہاں کے جو کرانے کی دکانیں جن کو بقالہ کہا جاتا ہے، بعض دفعہ آپ کو وہاں اناج کا پیکٹ ملے گا۔ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جس نے قسم کھائی اور قسم توڑ دی کسی وجہ سے تو وہاں سے خرید کر غریب کو دے گا، کفارہ ادا کرے گا۔ تو بعض لوگوں کو میں نے وہاں سنا کہ وہ اس بات کا مذاق اڑاتے تھے کہ سعودی ایسے ہوتے ہیں، دیکھو ابھی قسم کا کفارہ، قسم کھاتے ہیں کفارہ دیتے ہیں، اس بات کا وہ مذاق اڑاتے تھے، اس کو مذاق کے انداز میں وہ باتوں کو رکھتے تھے، جبکہ مذاق ہمارا اڑنا چاہیے کہ ہم قسم کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، قسم کھائے توڑ دیے، کفارے کا تصور ذہن میں آتا ہی نہیں، وہ چیز ہمارے یہاں معمول میں ہے ہی نہیں کہ قسم توڑنے پر کفارہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک دوسری بات یہ ہے کہ مال میں خرابی کب آتی ہے، وہ بال کب بنتا ہے، جب انسان مال میں جو حقوق ہے ادا نہیں کرتا۔ اور اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں گا۔ ہمارے معاشرے میں بعض دفعہ یہ ضروری ہے دینا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں جدائی ہو جاتی ہے، طلاق کی وجہ سے یا خلا کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، کسی اور راستے سے۔ اب جھگڑا میاں بیوی کا ہے، لیکن اگر ایسا ہوا اس معاملے میں کسی بھی وجہ سے حالات ایسے بنے کہ بچے بیوی کے پاس چلے گئے تو میاں بیوی کے جھگڑے کی وجہ سے وہ شوہر جو ان بچوں کا باپ ہے ان کا خرچہ نہیں دیتا، یہ ان کا حق ہے جو وہ کھا رہا ہے، قیامت میں اس کے بارے میں پوچھ تاچھ ہو۔ تو ایک مثال ہے کہ مال خراب کب ہوا، نقصان دہ ہمارے لیے کب ہوا، ہمارے لیے وبال کب بنا، جب ہم نے اس میں سے واجب حقوق کو ادا نہیں کیا۔ یہ دوسری بات تھی۔ تیسری بات کیا ہے
کہ مال کی خرابی یہ ہوتی ہے کہ انسان مال کمانے میں اتنا زیادہ مشغول ہو جاتا ہے کہ عبادتیں چھوڑ دیتا ہے، اور خاص طور سے نوافل چھوڑ دیتا ہے۔ اتنا بزی ہے، اتنا زیادہ کمانے میں لگا ہوا ہے، تو اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ وہ سنن رواتب ادا کرے، یا نفلی روزے رکھے، یا نفلی حج عمرہ کرے، یا نفلی نمازیں پڑھے۔ وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ ہر انسان کی بات نہیں، لیکن بعض دفعہ بعض انسان اتنے زیادہ کمانے میں مصروف ہوتے ہیں، اتنے زیادہ اس کی پلاننگ میں مصروف ہوتے ہیں کہ واجبات چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر واجبات ادا بھی کرتے ہیں تو نوافل کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی، نوافل میں وہ توجہ نہیں دیتے۔ تو تیسری خرابی یہ کہ انسان مال کمانے میں اتنا مصروف ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دور ہو جائے، یہ بھی مال کی ایک بڑی خرابی ہے۔ چوتھی خرابی مال کی یہ ہے کہ مال کی طبیعت میں، مال کے مزاج میں یہ ہے کہ اگر اس کو صحیح سے مینج نہ کیا جائے، اس کو صحیح سے مینٹین نہ کیا جائے، اس کو صحیح سے اس کا استعمال نہ ہو، یا اس کے بارے میں انسان کا رویہ اعتدال والا نہ ہو، توازن والا نہ ہو، تو انسان کو مال سرکش بنا دیتا ہے، گھمنڈی بنا دیتا ہے، مغرور بنا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ علق میں ارشاد فرمایا، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، ہرگز نہیں، بے شک انسان سرکش ہو جاتا ہے، ہٹ دھرم، ضدی، انانیت پسند، اپنی منمانی کرنے والا ہو جاتا ہے۔ کب ہو جاتا ہے؟ ان رآہ استغنی، جب یہ دیکھتا ہے کہ میں مال والا ہو گیا۔ تو مال کی خرابیوں میں سے یہ ہے کہ مال اپنی فطرت میں یہ بات رکھتا ہے کہ جس انسان کے پاس مال زیادہ آتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے، سب کے ساتھ نہیں ہے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو مال گھمنڈی، مغرور، سرکش بنا دیتا ہے۔ وہ لوگوں کی باتیں، صحیح باتیں نہیں مانتا ہے، شریعت کی باتیں نہیں مانتا ہے۔ بعض دفعہ ایسے لوگ علماء کرام کی باتیں اس لیے نہیں مانتے کیونکہ میں زیادہ تجربہ کار ہوں۔ شیطان ان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ میں کروڑ پتی ہوں، میں نے اتنا محنت کر کے، اپنا پلاننگ کر کے، دماغ لگا کے، سب کچھ کر کے اتنا پیسہ کمایا ہے، اتنی عزت کمائی ہے سماج میں، تو میں زیادہ تجربے کار ہوں، میں زیادہ سمجھ والا ہوں، میں زیادہ دنیا کو، معاملات کو سمجھتا ہوں، یہ علماء کرام سمجھتے جن کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ تو یہ شیطان کا وسوسہ ہے، شیطان اس کے دماغ میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ میں کاروباری معاملات کو اور اس طرح کی چیزوں کو، دنیاوی چیزوں کو میں علماء کرام سے زیادہ سمجھتا ہوں، تو علماء کرام اگر کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ غلطی بھی کریں، ان کو سمجھ نہ ہو۔ اس طرح کی بات ذہن میں وسوسہ یہ شیطان بعض دفعہ، سب کے ساتھ نہیں لیکن ڈالتا ہے، اور اس کی تاریخ میں پوری مثال ہے۔ انبیاء کرام کی دعوت کو جھٹلانے والے، ان کی اکثریت ان لوگوں پر مشتمل تھی جو مال والے تھے۔ آخری بات یہ ہے، ان تمام باتوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قیامت کے دن مالدار حضرات وہ غریب حضرات سے، غریب مسلمانوں سے 500 سال کے بعد جنت میں جائیں گے، 500 سال کے بعد۔ اور اس وجہ سے نہیں کہ وہ گنہگار تھے، لازم نہیں ہے کہ وہ پوری طرح گنہگار تھے، یا یہ لازم نہیں ہے کہ غریب مالدار سے افضل ہے، لیکن جس کی ذمہ داریاں زیادہ ہوں گی اس کا حساب و کتاب لمبا ہوگا۔ اور اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ ایک انسان کے پاس اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے اسے محروم رکھا ہے، تو اولاد کے بارے میں قیامت میں اس سے سوال ہی نہیں ہوگا، تم نے تربیت کی نہیں کی، پڑھایا کہ نہیں پڑھایا۔ جب اولاد تھی نہیں تو پڑھانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوا، کسی بات کا کوئی سوال نہیں ہوا۔ تو اس لیے جو اولاد والے ہیں ان سے سوالات زیادہ ہوں گے بچوں کے بارے میں، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہے تو اس سے سوالات بچے کے بارے میں نہیں ہوں گے۔ تو سیم یہی کیس، یہی بات، یہی مثال مال کے بارے میں ہے کہ مال جس کے پاس زیادہ ہوگا اس سے سوالات زیادہ ہوں گے، اور اس وجہ سے مالداروں کو 500 سال کے بعد جنت میں داخلہ ملے گا۔ علماء کرام نے کہا لازم نہیں، اگرچہ غربا پہلے چلے جائیں، لیکن لازم نہیں کہ ہر غریب ہر مالدار سے افضل ہوگا۔ صحابہ کرام، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کسی موقع پر کہا کہ عشرہ مبشرہ 10 وہ صحابہ کرام جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی تھی، ان میں اکثریت مالداروں کی ہے، ان میں اکثریت مالداروں کی۔ اس لیے مال بذات خود وہ زحمت نہیں ہے، بذات خود یہ وبال نہیں ہے، لیکن جو باتیں میں نے گنائی ان میں سے بعض باتیں کہ انسان
یا تو حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا ہے، یا مال کمانے میں زیادہ مشغول ہو جاتا ہے، یا مال کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے، یا مال اس کو سرکش بنا دیتا ہے، اور ان تمام باتوں کا نتیجہ ہوتا ہے قیامت میں اسے حساب لمبا ہو جائے۔ اس لیے اگر اللہ نے دولت دی ہے تو اچھی بات ہے، لیکن جو باتیں کہی گئی ہیں ان باتوں کا انسان خیال رکھے، مال اسے سرکش نہ بنائے، مال کے حقوق ادا کرے، مال کو حلال طریقے سے کمائے اور حلال راستے میں خرچ کرے۔ یہ تمام باتیں انشاءاللہ اگر اپنے مال کے تعلق سے آدمی ذہن میں رکھے گا، اسی اعتبار سے زندگی گزارے گا، تو مال اس کے لیے خیر ہوگا، مال اس کے لیے شر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی باتوں کو سننے، ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔